اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے سفر معراج خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا ہے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ ایک طرف تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تو حال یہ ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے رہے ربی آری نہیں، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت، اور اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر حضور سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اس کے پاس تشریف لے چلیں، کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ایک بات انہوں نے بڑی پیاری لکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقامات اور ان کے درجات میں ظاہر ہے فرق۔ کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ نماز اقصیٰ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے تو جہاں اور کئی حکمتیں تھیں اس واقعہ میں، اس معاملے میں، وہاں پر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ راز لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جب حضور آگے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں لیکن مقام مرتبہ سب سے زیادہ انہی کا ہے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام تیار ہو رہے تھے اور قدسی یعنی فرشتے حضور کو تیار کر رہے تھے، ایسے ایک جو حالہ ہوتا ہے، ایسے ارد گرد اکٹھے ہو کر، میری کیا حیثیت ہے کہ میں وہ منظر کشی کر سکوں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند اور سورج جس سے سارا جہان روشن ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ماتھے کی چمک سے خیرات لے کر سارے جہان کو روشن کر رہے ہیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، ہاتھ دھو کر جو پانی مستعمل ہوتا ہے، فقہا کی اصطلاح میں مستعمل ہے، تو جب وہ مستعمل ہو کر نیچے گرتا ہے تو اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لگا ہوا پانی ہے، یہ تخیل میں نے عرض کیا تھا، صرف تخیل نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خیالات ہیں، ان کے عقائد و نظریات کی عکاسی ہے، ترجمانی ہے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ جو چیز حضور علیہ السلام پہن کر اتار دیں، پرانی کر دیں، وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بوسیدہ یعنی بظاہر جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ استعمال شدہ ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے لگ گیا، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا استعمال شدہ چیزیں ہیں وہ جنت کے باغات کا حسن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے، خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، کہ ہم بھی اس گلستان کی، اس باغ کی مٹی کا حصہ ہوتے تو حضور علیہ السلام کی استعمال شدہ کسی چیز کے ساتھ ہمارا بھی تعلق ہو جاتا، ہمیں بھی وہ مل جاتا کچھ، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ مگر قسمت کی بات یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں ہونا نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب کچھ ہمارے حصے میں آنا نہیں تھا۔ دراصل حضور علیہ السلام کی معراج چونکہ اللہ نے سیر کرائی ہے، تو کتنی سیر کرائی ہے، کیسی کرائی ہے، کہاں تک کروائی ہے، یہ سب اللہ ہی جانے۔ تو ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہی ہے اول، کون؟ اللہ رب العالمین، اور وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، یعنی سب وہی ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ بس بات ادھر ختم ہو گئی، ساری توحید اس میں آ گئی ہے۔ یعنی کیسی توحید ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔
کہ اگر حضور یہاں تھے دنیا میں تو اس نے ہی بھیجا تھا، اپنے پاس بلایا ہے تو اسی نے بلایا ہے۔